چچا کا چچی، صاحبزادے کا صاحبزادیاں، سائل کا سائلہ اور مرد کا عورت۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہمارا مشق میں موجود ہے وہ ہے خالی جگہ پر کیجیے مناسب الفاظ کے ساتھ۔ اس میں ہم نے نشان دیے گئے ہیں اور انہی نشان میں سے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلی خالی جگہ ہمارے پاس ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش بیٹی تھی۔ تو اس میں جو الفاظ ہم کا چناؤ کریں گے وہ دیکھیں گے کیا چیز یہاں پر موضوع رہے گی۔ تو یہاں پر جو موضوع، اب دوسری خالی جگہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی ڈیش سے ہوئی، خالی جگہ میں آئے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دیگر جو خالی جگہ ہیں وہ آپ کی کاپی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم مشق کی اگلی جانب چلیں گے۔ اس میں ہے واحد جمع۔ پیارے بچوں، واحد جمع کا آپ کو پچھلی بار سبق میں بتا دیا گیا تھا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زائد چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ اب پہلا لفظ ہے وہاں پر نبی، نبی کی جمع بنے گی انبیاء۔ عقیدت لفظ ہے ہمارے پاس، اس کی جمع بنے گی عقیدتیں۔ اسی طرح باقی جو واحد موجود ہیں ان کی جمع بنانے کے لیے آپ کی کاپی موجود ہے، تو وہ آپ کی کاپی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم الفاظ جملوں کی جانب آئیں گے۔ الفاظ جملوں میں پہلا لفظ ہے ہمارا مدد۔ مدد کا آسان جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح سادگی ہے دوسرا لفظ، سادگی کا جملہ بناتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے۔ اسی طرح باقی آپ کی کاپی میں موجود ہیں، دیگر جملے بنا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے خوش خط لکھیے، خوش خط بھی آپ لکھیں۔ اس کے بعد دو کالم دیے گئے ہیں، الف اور بے۔ الف کالم کے نامکمل جملے کو ہم نے بے کالم سے ملا کر مکمل کرنا ہے۔ پہلا جو ہمارا نامکمل جملہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے بے سے ہم نے ملانا ہے، تو بے میں ہمارے پاس کیا اس کے ساتھ ملے گا، کی چہیتی بیٹی تھی۔ کیا جملہ ہمارا بن گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی۔ اسی طرح دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں، نامکمل جملے کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح باقی دو جملے آپ کی کاپی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم قواعد کی جانب آتے ہیں۔ قواعد میں ہے مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے۔ سب سے پہلے ہم مثبت جملوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جس جملے میں فقط کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملے کہتے ہیں، کہ کوئی کام ہو رہا ہو اس میں تو وہ ہم مثبت جملے کہیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اس میں کام ہو رہا ہے کہ احترام کرنا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے تو اس میں کام ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ مثبت جملہ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، کہ مثبت جملہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگلے منفی جملے کی جانب چلتے ہیں۔ منفی جملہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کرنے کا نہ ہونا ظاہر ہو، اسے ہم منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بازار نہیں گیا، تو ان دو جملوں میں کام نہ ہونے کا ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ منفی جملے کہلائیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد سوالیہ جملے ہیں، ایسا جملہ جس میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے۔ سوالیہ نشان اس طرح بنائیں گے آپ، یہ سوالیہ نشان ہے۔ مثلا ہم کون ہیں، تو اس میں سوال پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح کیا آم میٹھے ہیں، تو اس میں بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ آم میٹھے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آج بارش کہاں ہوگی، اس میں بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ دیے گئے مثبت جملوں کو سوالیہ اور منفی جملے میں تبدیل کریں۔ مثبت جملے ہمارے پاس دیے گئے ہیں۔ یہاں پر پہلا جملہ ہے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہے۔ اسے منفی جملے میں کیسے بنائیں گے ہم؟ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اسی طرح سوالیہ جملہ جو ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ کیا بچے اسکول جاتے ہیں؟ اسی طرح دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس ہم کھیل رہے ہیں، یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہے۔ اس کا منفی جملہ بنے گا ہم کھیل نہیں رہے ہیں۔ اس کا سوالیہ جملہ بنے گا کیا ہم کھیل رہے ہیں؟ تو پیارے بچوں، اب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہیں اور آپ نے سوالوں کے سوال بلو کلر سے رنگ سے لکھنے ہیں اور اس کے جواب سادی پینسل سے کالی پینسل سے لکھنے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ آج کا کام ختم ہو گیا۔